جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات. نفس کی اصلاح کے 4 طریقے. نفس کی شرارت سے اپنے آپ کو بچائیے. کیسے بچائیں گے؟ اس نفس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ نفس کی بنیادی طور پر 3 ٹائپس ہیں، 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ اور نمبر 3 نفس مطمئنہ. نفس امارہ کا اب کام کیا ہے؟ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے. نفس لوامہ انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہوتا ہے. اگر برائی کرتے وقت آپ کو پریشانی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس لوامہ آپ کا بیمار ہو گیا ہے، اس میں طاقت نہیں رہی. لفظ امارہ منہ زور اور تیز ہو گیا ہے، اس کو لگام دو. وہ اس وقت تک نفس مطمئنہ نہیں بنے گا جب تک آپ کا دل ہی ملامت نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کسی کا دل مردہ نہ ہو. دل مردہ ہو جائے تو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی. دل مردہ ہو جائیں تو قرآن و حدیث بھی اثر نہیں کرتے. دل مردہ ہو جائیں تو نیکی کی بات سن کر خوشی کیا نفرت ہوتی ہے، نعوذ باللہ. سننا پسند نہیں کرتے. اس لیے نفس لوامہ کو تیز کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کے لیے خود کو تیار کرے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، کثرت سے خود کو باوضو رکھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں تو اللہ اس کو کبھی غلط راستے پر نہیں جانے دیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے. نفس کا دوسرا علاج یہ ہے، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یہ دعا کثرت سے کریں. نفس کی شرارت کا تیسرا علاج یہ ہے، جب بھی نفس میں کوئی شرارت پیدا ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. وہ کون سی دعا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور باطنی گندے فتنوں سے بھی بچا لے. نفس کی شرارت کا چوتھا علاج یہ ہے، اس نفس کی اصلاح کے لیے انبیاء اور صحابہ اکرام کے قصص پڑھا کریں کہ کس طرح انہوں نے خود کو پاکیزہ کیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام تو وہ ہے جس نے اسے دبا دیا اور نیکی کی طرف آنے نہ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.